From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، امریکی صدر ٹرمپ نے آئسس کے ایک ماسٹر مائنڈ دہشت گرد کو پکڑوانے میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ادھر انہوں نے شکریہ ادا کیا، ادھر حکومت اور نون لیگی خوشی سے جھوم اٹھے اور بس طرح طرح کے بیانات داغنے لگے۔ اسی دہشت گرد پھڑ آیا ہے، ہن ساڈی گل ہو گئی ہے، ہن گل مک گئی ہے، اب سب ہمارے حق میں ہو گیا ہے، ہمارے سر پہ دست شفقت آ گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اب ہم مزید بدمعاشی کریں گے، مزید ظلم و ستم کھل کے کریں گے، یہ اس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، یہ نون والے جو ہیں یہ بڑے معصوم لوگ ہیں، کبھی کبھی بڑے قاتل ہیں، کہیں کہیں بہت معصوم ہیں۔ یہ فیصلہ پڑھنے سے پہلے ہی مٹھائی منگوا لیتے ہیں اور ڈھول والے کو بھی بلا لیتے ہیں کہ بھئی آؤ ذرا ڈھول بجاؤ۔ دیکھیے حقیقت کیا ہے، ذرا اس کو دیکھ لیجئے۔ 2021 میں جب امریکی فوج کا انخلا ہو رہا تھا افغانستان سے، جب وہ واپس جا رہے تھے، تو اس وقت دہشت گردوں نے ایک پلان بنایا تھا اور بڑے پیمانے پہ وہاں پہ دھماکہ کیا، جس میں 170 افراد ہلاک ہوئے تھے، 11 امریکی شہری بھی تھے۔ اس دن سے CIA جو ہے ان صاحب کو ڈھونڈ رہی تھی جنہوں نے یہ ماسٹر مائنڈ کیا تھا۔ اچھا، اس وقت عمران خان نے جس انداز سے کوآپریٹ کیا تھا کہ ساتھ خیریت کی یہاں سے نکل جائیں اور کوئی مزید برائیاں نہ پڑیں، اس پہ امریکن جو جرنیل تھے انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا تھا، اور ٹرمپ کے نوٹس میں بھی وہ ساری باتیں ہیں کہ عمران کا رویہ کیا تھا۔ عمران نے تو 20 میں ہی ان سے کہا تھا کہ بھئی دیکھو، ان سے مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرو، اور وہی بالآخر وہی کرنے پڑے۔ تو آج جو ہوا ہے وہ کوئی کارنامہ چچا ٹڈے نے انجام نہیں دے دیا یا عاصم منیر نے، نا، یہ کاروائی 21 سے چل رہی ہے، اور آج بھی جو بڑا پورشن ہے وہ CIA کا ہے۔ CIA نے ساری معلومات، ساری انفارمیشن، ان کا ہمارا کردار ISI کا اتنا ہے کہ ان سے کہا یہ شخص فلاں وقت فلاں جگہ پہنچے گا، اس کو وہاں سے گرفتار کرو۔ اتنا سا تعاون کیا، اس پہ اتنا ڈھول پیٹ رہے ہیں اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ بڑی نامناسب سی بات ہے، لیکن ان کے وہاں یہی مناسب ہے، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے، اگر ٹرمپ کے شکریہ ادا کرنے کا مطلب اور مفہوم یہ لیا جا رہا ہے کہ عاصم منیر اور شہباز شریف کی حکومت جو ہے اس کے ہم پیچھے کھڑے ہیں اور آپ ظلم و تشدد بڑھا دیجئے، جمہوریت کی ایسی کی تیسی، عدلیہ کا گلا گھونٹ دیجئے، اور اب ہم عمران کی حمایت میں کچھ نہیں کہیں گے، یہ مفہوم نہیں ہے شکریہ ادا کرنے کا۔ یہ ان کو سمجھائیے۔ دیکھیے، امریکن معاشرے میں یہ جو ہے یہ شکریہ ادا کرنا اٹس اے نارم آف دا سوسائٹی، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ یہاں تو لوگ ایلیویٹر میں کھڑے ہوتے ہیں اور 4 لوگ جیسے جا رہے ہیں، ایک اتر گیا تو وہ جاتے ہوئے تھینک یو کہہ کے چلا جاتا ہے، ہمارے وہاں وہ گھورتا ہوا جاتا ہے۔ تو یہ کلچر کا فرق ہے ہمارے ان کے ایتھکس کا، کہ وہ کافی مشین کے سامنے ایک دن ایک صاحب آفس میں کھڑے ہوئے تھے، وہ نکال رہے کافی، تو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے تھینک یو تھینک یو، ابھی مشین کا کیا شکریہ ادا کر رہے ہو؟ وہ عادت ہے، ایک عادت ہے کہ شکریہ ادا کرنے کی، مشین کا ہی شکریہ ادا کر دیا، ایلیویٹر سے اترے اور جا رہے ہیں تو دیکھ کے کسی کو رستے میں ہی مسکرا دیے۔ تو یہ عام جیسچر ہیں سوسائٹی کے، تو اس کو ایسا نہیں لیجئے کہ آپ کو کوئی اجازت مل گئی ہے اب مزید حکومت کرنے کی اور تشدد کرنے کی، یہ اس انداز سے نہیں سوچنا چاہیے۔ دیکھیے، نون لیگی چونکہ بہت ہی جلد باز لوگ ہیں، یہ ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں اور گہرائی میں اتر کے باتوں کو نہیں دیکھتے، نہیں سمجھنے کی صلاحیت رکھتے، یہ بہت ہی رومانٹک لوگ ہیں،
تو ان کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں کہ اڑا کے رکھ دیا اور بٹھا دیا اور امریکہ بدل گیا اور یہ سب احمقانہ قسم کی باتیں ہیں. شعر یاد آ گیا اس غلط فہمی پر ان کی کہ ایک بار اس نے ہمیں آنکھ اٹھا کر دیکھا تھا، ایک بار اس نے ہمیں آنکھ اٹھا کر دیکھا تھا، کتنے اس بات کے مفہوم نکالے ہم نے، کتنے اس بات کے مفہوم نکالے ہم نے. ٹھیک ہے نا. اب جو مفہوم نکالنا چاہے وہ نکالتا رہے. حقیقت یہ ہے کہ اب دیکھیں، اب حقائق کی طرف آئیے. 2017 میں اب ذرا جائیے پیپرز، ذرا تاریخ کے اوراق پلٹیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی یہ ٹویٹ کی تھی کہ پاکستان نے ہم سے 33 ارب ڈالر لے کے کھا لیے اور ہمارے ساتھ جھوٹ بولتے رہے، دہشت گردوں کو پناہ دیتے رہے، اور ایسا ہوا ہے. مشرف صاحب جو تھے وہ بہت ڈبل گیم کیا کرتے تھے، بہت ڈبل گیم کیے انہوں نے، جس سے پاکستان کو فائدہ ہوا ہے وہ ایک دوسری بات ہے، لیکن پیسے لے کے ڈبل گیم کیے انہوں نے بہت سارے. اچھا، اور یہ یہاں کی سی آئی اے میں یہ بات اب مطلب ڈاکومنٹڈ ہے کہ کتنے ڈبل گیم کھیلے گئے ہیں پاکستان کی طرف سے. یہی وجہ اب سی آئی اے کا اعتماد آئی ایس آئی پہ بہت کم ہے. اور یہ جو آج شکریہ ادا کیا ہے، ایک صاحب پوچھے تھے کہ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اعتماد بحال ہو گیا دونوں کا ایک دوسرے پہ؟ نہیں، اعتماد ایک دفعہ جو چلا جائے تو پھر وہ چلا جاتا ہے. اچھا، اب ایک سوال جو دوست پوچھ رہے ہیں جب سے یہ دہشت گردی پاکستان میں دوبارہ شروع ہوئی ہے، اور بڑا اسٹریٹ سوال داغ دیتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ جب آپ اتنا بلنڈ سوال کرتے ہیں تو پھر آپ کو اتنا ہی بلنڈ جواب بھی ہمیں دینا چاہیے. اب آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ سن لیجئے پھر. دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ ہلکی پھلکی موسیقی جاری رہے، دہشت گردی ہوتی رہے. اس طرح امریکہ سے امداد ملتی رہے گی اور حکومت کو حمایت ملتی رہے گی. خون پٹھانوں کا لہو صدیوں سے بہہ رہا ہے، وہ برداشت کر لیں گے. یعنی اس ملک میں اقتدار پہ رہنے کے لیے، ہوس اقتدار کے لیے، مال بنانے کے لیے انسانی خون بہتا ہے تو بہتا رہے، اس کی فکر نہیں ہے. صرف اپنے اقتدار کی بچت ہے کہ وہ اقتدار قائم رہے. اور اس پر نون اور پی 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 اسٹیبلشمنٹ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کب تک پٹھانوں کا خون بہاؤ گے؟ تو عمران خان اس بات کا مخالف ہے. وہ کہتا ہے کسی کا بھی خون نہیں بہنا چاہیے. وہ یہ کہتا ہے مذاکرات کرو اور یہ جو ہے دہشت گردی ختم کراؤ. وہ اس کو کمپلیٹ ختم کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے وہ ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے کہ یہ آیا تو یہ تو سارا سسٹم وہ ختم کر دے گا، کھانے پینے کے تمام راستے بند ہو جائیں گے. یہ حقائق ہیں جو ساتھی کل مجھ سے بلنٹلی سوال پوچھ رہے تھے، تو پھر اس کا جواب بھی ہمیں ویسے ہی دینا چاہیے. اچھا صاحب، میں کافی دنوں سے آپ سے یہ بات کہتا آیا ہوں، اور کل تو میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنا کے دی تھی کہ دیکھیے، اپنے زور بازو پر انحصار کیجئے. ٹرمپ کے انتظار میں مت بیٹھیے. ٹرمپ کو اپنا ملک دیکھنا ہے، اپنے مفادات دیکھنے ہیں، اپنے ٹائم ٹیبل کے حساب سے وہ آپ کی حمایت کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی خواہش کو وہ حکم سمجھ کے فوراً کھڑے ہو جائیں اور آپ کی حمایت میں آ جائیں. نہیں، وہ اپنا ملک، اپنی پالیسی پہ پہلے نظر ڈالیں گے. آپ کو اپنے زور بازو پر بھروسہ کر کے عمران کو باہر نکالنا چاہیے. اور عید کے بعد جو پروگرام ہو رہا ہے اڈیالہ کے باہر احتجاج کرنے کا، وہاں پہ کیمپ لگائیے، بھوک ہڑتالی کیمپ لگائیے. ایسا پوٹینشیل کیجئے، اتنی قوت پیدا کیجئے کہ یہ عمران کو رہائی دینے پہ مجبور ہوں. میری بڑی خواہش ہے، شاید اب یہ خواہش پوری ہو یا نہ ہو، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ ایک مضبوط شفاف صدارتی نظام ہو پاکستان میں، اور ایک مضبوط فوج ہو جس میں ذرا بہتر شفاف جرنیل ہوں، اور وہ پھر پوری دنیا میں سرخرو ہو کر
اپنا مقام بنا سکتے ہیں. ان کو ایسے چوہوں کی طرح ڈر ڈر کے گھومنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ بڑے فخر سے رہیں. میری یہ خواہش پوری ہوگی یا نہیں یہ میری عمر میں تو نہیں ہوگی، یہ تو مجھے پتہ لگ رہا ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس بھی ٹائم کم ہے. تو اللہ کرے کہ پوری ہو جائے. چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کہ اجازت چاہتا ہوں. اگر میری بات درست ہے، پاکستان کے حق میں ہے، تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. شعر دیکھیے، شاعر کا نام میں بھول گیا ہوں. کاش آزاد قبیلے کے سخنور ہوتے، کاش آزاد قبیلے کے سخنور ہوتے، ہم محاذوں پہ نہ بکتے تو سکندر ہوتے. ہم محاذوں پہ نہ بکتے تو سکندر ہوتے، کاش آزاد قبیلے کے سخنور ہوتے. موج کوثر کی قسم ہم تھے محبت کے ولی، موج کوثر کی قسم ہم تھے محبت کے ولی، خاک کے در پہ نہ جھکتے تو سمندر ہوتے. خاک کے در پہ نہ جھکتے تو سمندر ہوتے، خود فریبی کے خوابوں میں رہے ہم، ورنہ اپنی اوقات میں رہتے تو قلندر ہوتے. کاش آزاد قبیلے کے سخنور ہوتے. کتنا لوٹا ہے ان جرنیلوں نے، کتنی بربادی، کتنا خون بہا ہے. 1,00,000 کے قریب لوگ دہشت گردی میں مروا دیے ہیں، صرف اپنا مال بنانے کے لیے. وہ اس کو روکنا چاہتا ہے، ان باتوں سے ملک کو دور لے جانا چاہتا ہے. اس کو اٹھا کے بند کیا ہے ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ مل کر. میری بات اگر حق کی بات ہے، سچ کی بات ہے، پاکستان کے حق کی بات ہے، تو اس کو شیئر ضرور کرنا. ہماری جتنی بھی ایفرٹس ہو سکتی ہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ پوری کر دینی چاہیے. باقی رزلٹ وہ دے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.